بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 کتاب بعد الوحی کی آخری حدیث، اور یہ حدیث پاک بہت لمبی ہے۔ اس مناسبت سے پہلے میں کچھ پچھلی حدیث کے بارے میں اور کچھ اس حدیث کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ حدیث بھی وحی کے ساتھ اور وحی کا جو باب انہوں نے باندھا ہے اس کے ساتھ اس کا کیا مطابقت اس کی ہے، یعنی اس کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری سمجھنا کہ پچھلی حدیث، جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کا بیان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، تو اس کی ترجمۃ الباب سے مطابقت کیا ہے؟ اس کی ترجمۃ الباب سے مطابقت یہ ہے کہ اس میں کیونکہ رمضان شریف میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کرنے کا ذکر ہے، اور دور قرآن پاک کا ہوتا تھا، وحی کا ہوتا تھا، تو یہ مناسبت ترجمۃ الباب سے بن گئی۔ اور یہاں پر حدیث ہرقل کے اندر، ہرقل کی جو لمبی حدیث ہے، اس کی کیا مطابقت ہے ترجمۃ الباب سے؟ اس کی مطابقت یہ ہے کہ یہ چونکہ وحی کا آغاز ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس قرآن کو سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، ماننا شروع کیا، تو یہ ایک مناسبت اس کی بن سکتی ہے۔ باقی واضح طور پر کوئی وحی کے بارے میں یہاں بات نہیں کی گئی، صرف یہ بات کی گئی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرقل بادشاہ نے چند سوالات کیے تھے جن کے جوابات یہاں دیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ذکر ہے، ایمان لانے کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وحی کے ساتھ ہے، اس لیے وحی کے ساتھ مطابقت اس سینس میں ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث پاک جو 7 نمبر حدیث ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، ہم اس کو پارٹس کے اندر لے کے آئیں گے، اور اس کا پہلے ہم ترجمہ، تشریح اور اس کے الفاظ کی بحث پہ ہم 3 سے 4 ویڈیو بنائیں گے۔ پہلے اس کی سند کو دیکھیں۔ حدثنا ابو الیمانی الحکم بن نافع، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان، وہ کون ہیں؟ حکم بن نافع۔ قال اخبرنا شعیب، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، ان الزہری، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری، شہاب زہری سے، جن کا تذکرہ میں نے پچھلی روایت میں کیا۔ قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور وہ روایت کرتے امام زہری عبید اللہ بن عبداللہ سے، عبید اللہ بن عبداللہ جن کا تذکرہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، بن عتبہ بن مسعود کی سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا تذکرہ بھی میں نے ایک ویڈیو کے اندر کر دیا ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ ہرقل نے ان کو قریش کی جماعت کے ساتھ بلایا، اور یہ لوگ اس مدت میں شام میں تجارت کرتے تھے۔ وَكَانُوا تُجَّارًا فِي الشَّامِ بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وَكُفَارَ قریش، کہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ اور کفار قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یہ اس دور کی بات ہے، یعنی ان دونوں میں مسلمانوں کی جنگ نہیں ہو رہی تھی کفار قریش کے ساتھ۔ مادہ یہ دراصل مدہ سے ہی بنا ہے، اور یہ اس کا ایک معنی کھینچنا بھی ہے، لٹکانا بھی ہے، مطلب اس وقت لڑائی کو لٹکا دیا گیا، یعنی لڑائی روک دی گئی تھی۔ ایک اور وضاحت جو بڑی ضروری ہے یہاں پر، اس کے راوی حضرت ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سفیان جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی صحابیت مسلمہ ہے، اور ان کے بارے میں جو چمگوئیاں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے، آپ میری ویڈیو کا لنک اوپر چل گیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے تو یہ پکے مسلمان تھے، پکے مومن تھے۔ انہوں نے مسلمہ کذاب کو بھی مارا، اس مارنے میں ان کا غلام تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ یہ بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ حنین کے دن انہوں نے حفاظت کی، باقاعدہ صحیح بخاری حدیث ہے، آپ میری ویڈیو کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے ثابت کیا ہے، اللہ یاری اور مختلف شیعوں کو یہ جواب دیا ہے کہ یہ بالکل پکے مسلمان تھے، کوئی بھی ان کے اندر کفر والی بات معاذ اللہ نہیں تھی، یہ سچے طور پر دل سے اسلام لائے تھے۔ اس کے بعد اگر آپ ذرا واقعہ کو سنیے، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَا، کہ آپ فرماتے ہیں ہم جب اس کے پاس آئے تو وہ ایلیا میں یعنی بیت المقدس میں تھے،
اور ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا، فدعاہم ثم دعاہم ودعا بترجمانہ فدعاہم فی مجلسہ، اس نے آپ کو اپنی مجلس میں بلایا، وحولہ عظماء الروم، اور آپ ان کے اس کے ارد گرد عظماء روم تھے، یعنی جو سرکردہ روم کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ تھے، ثم دعاہم ودعا بترجمانہ، پھر اس نے آپ کو بلایا اور ترجمان کو بلایا، فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، اور اس نے پوچھا تم میں کون اس شخصیت کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے تم میں سے کون ہے جس کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں قلت انا، قال ابو سفیان قلت انا اقربهم نسبا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے قریب ہوں۔ یہاں پر چند لفظوں کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سفیان کا نسب کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ قریش کی مختلف شاخیں ہیں، عدی، اسی طرح یہ حضرت عمر فاروق بھی قرشی تھے اور قریش کی ایک شاخ سے عدوی تھے، اور حضرت ابو سفیان اموی شاخ سے ہیں، امیہ کے بیٹے ہیں، تو سب یہ قریشی ہیں، یعنی حضرت ابو سفیان بھی قریشی ہیں، حضرت آپ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ کیونکہ آپ کے بیٹے وہ بھی اموی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اموی ہیں، تو لہذا یہ قریش کے خاندان کی کچھ شاخیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہے، یہ بنو امیہ سے ہیں، تو یوں نسب کے اعتبار سے اس قافلے میں اس وقت حضرت ابو سفیان سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری یہاں پر ہے ثم دعاہم ودعا بترجمانی، اس نے آپ کو بلایا اور آپ کے ساتھ اس نے آپ کے ترجمان کو بھی بلایا، یعنی ٹرانسلیٹر کو بلایا۔ اس نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا تھا، لہذا عربی کے اندر وہ ترجمہ کر کے بتائے گا ہرقل بادشاہ کو۔ اب یہ تلفظ اصل میں کیا ہے؟ اصل عام سادہ تلفظ ہرقل ہے، ہرقل، ہمارے ہاں ہرقل پڑھا جاتا ہے، تو ہرقل اب اردو پڑھیں گے تو ظاہر قاف بھی ساکن اور لام بھی ساکن۔ دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ جو لغوی اعتبار سے ہے، عظماء اور روم، یہ عظیم کی جمع ہے عظماء، عظیم صفت مشبہ ہے، عظم یعظم عظمتاً فهو عظیم، یہ کیونکہ باب قرب یقرب سے ہے اور یہ لازم استعمال ہوتا ہے، عظیم ہونا، بڑا ہونا، تو اس سے صفت مشبہ آتا ہے، اس میں فاعل نہیں آتا، جس طرح قرب یقرب کریم۔ ایلیا یہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس میں عجمہ اور علمیت دو اس میں غیر منصرف کی علامتیں ہیں، وہم بھی ایلیا، اور اس وجہ سے بار پیچھے ہر جار پھر جار آیا بھی لیکن یہ زیر اس کے نیچے نہیں آئی۔ اسی طرح اس کے پیچھے لفظ مادہ کی وضاحت کر چکا ہوں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا ابا سفیان، کانا رسول اللہ، کانا کا اسم ہے، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر، صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ ہے، صلی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی نقص یائی اسباب تفعیل، یہ صلی یصلی تسلیہ باب تفعیل سے آتا ہے، اور یہ ماضی کا صیغہ لیکن دعا کے معنی میں، صلی اللہ، اللہ اس میں جلال اس کا اسم ہے، علی حرف جار ہے، ہی ضمیر راجب سوئے رسول اللہ اس کا مجرور ہے، اسی طرح اور یہ صلی معطوف علیہ، وسلم، سلم یسلم تسلیم باب تفعیل، سلم صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل کیونکہ اس کے حروف اصلیہ ہیں سین لام میم، سلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے گا یہ معطوف علیہ ہو کر یہ جملہ دعائیہ ہے، انشائیہ ہے، دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ معترضہ جملہ ہے، اس کا نحوی اعتبار سے کوئی لفظوں کے اس پیچھے تعلق نہیں ہوتا۔ کانا رسول اللہ، کانا کا اسم ہے رسول اللہ، لفظ رسول اللہ، مادہ فیہا ابو سفیان، مادہ صیغہ بازی کا ہے، اس میں ہوا ضمیر راجب سوئے رسول اللہ اس کا اسم ہے اور اس کے فاعل ہے، فی حرف جار، اور ہا ضمیر مجرور متصل راجب سوئے شام اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو مادہ کا۔ ابا سفیان، ابون فمون حمون، یہ 6 اسماء ستہ مکبرہ ہیں، جب یہ مکبرہ ہو مصغرہ نہ ہو یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو تو ان کی حالت نسبی، حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نسبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ۔ عن ابی ہریرہ قال ابو ہریرہ ان ابا ہریرہ۔ اسی طرح دیکھیے گا مادہ میں فاعل اب ہوا ضمیر ہے اور ابا سفیانہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو سفیان سے، ابا سفیان
سفیانہ غیر منصرف ہے، اس میں الف نون زائدتان اور علمیت دوسرا اس کی علامت ہے غیر منصرف کی. تو یہ ابا مضاف سفیانہ مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ. واو حرف جر، کفارہ کافر کی جمع کفارہ، کفار مضاف، قریش مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا مرکب اضافی بمعنی منی، کیونکہ یہاں پر کفار من قریش، تو اس کے مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ مل کر یہ بن گیا مفعول بہ مادہ کا. تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت میں تھے جس میں آپ نے ابو سفیان سے اور کفار قریش سے صلح کی تھی. فاتوہ وہم بإلیہ، اور وہ اس کے پاس آئے. عطا یا عطی عطیانا، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، اصل میں تھا آتا یو، اس میں ناقص کا ایک قاعدہ لگا ہے، یا آخر میں واقع ہوئی اور وہ اس کے بعد واو ہے، یا پر دمسکر اس کو گرایا، اجتماع ساکنین سے یا گرا دیتے ہیں تو اتو ہو جاتا ہے. اوتو وہ اس کے پاس آئے، یعنی ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے پاس آئے. وہم بھی ایلیا، اور اس وقت وہ قافلہ سارا ایلیا بیت المقدس میں تھا. اس نے اپنی مجلس میں بتایا، مجلس جلس یجلس جلوس فهو جالس، یہ مجلس اس میں ظرف آتا ہے، جلس یجلس سے باب ضرب و یضرب سے اس کے وزن پر ہے، اور یہ مجلس اس میں ظرف آتا ہے اس وزن پہ، جس طرح مضرب اور مجلس، جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ. تو وہ فدعاہم فی مجلسی، اس نے ان سب کو اپنی مجلس میں بلایا. فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، پھر اس نے کہا تم میں کون ہے جو اس شخصیت کا، جس کا ترجمہ پہلے میں کبھی کر بھی چکا ہوں، دوبارہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا نسب کے اعتبار سے کون قریبی ہے. یہاں پر ایک قابل غور ہے، ایکم ایو مضاف، قم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اقرب یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ ممیز ہے. نسبن یہ اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ خبر بن جائے گا. لیکن بہذا الرجل، اس کی ترکیب انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں کروں گا، ابھی تھوڑا سا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں آگے. بہذا سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لفظی وضاحت کریں گے. اس نے کہا کہ تم میں کون ہے جو اس شخصیت کے نسب کے اعتبار سے قریب ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں میں. فقال ادنوہ منی، اس نے کہا میرے قریب ہو جائے. وقربوا اصحابہ، اور اپنے اصحاب کو اس نے کہا اپنے قریب کر لو. فجعلوہم عند ظہرہ، بس ان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لو، چنانچہ پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر لو. ثم قال ترجمانہ، پھر اپنے ترجمان سے کہا قل لہم انی سائل عن هذا الرجل، کہ میں اس سے اس مرد کے بارے میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر یہ جھٹلائے میرے ساتھ جھوٹ بولے تو اس کو جھٹلا دینا. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں اس دن ضرور جھوٹ بولتا. ثم كان اول ما سألني عنه، پھر سب سے پہلا سوال جو حضرت ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ کہتے سب سے پہلا سوال اس نے مجھ سے کیا، ان قال كيف نسبوه فيكم، پہلا سوال یہ کیا تم میں ان کا نسب کیسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. قلت هو فينا ذو نسب، میں نے کہا وہ بڑے نسب والے ہیں. قال هذا القول منكم احد قط قبله، اس نے کہا یہ قول یعنی نبوت کا دعویٰ ان سے پہلے کسی نے کیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال هل كان من آبائهم من ملك، میں نے کہا کہ ان کے خاندان میں سے بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. فقلت اشراف الناس یتبعونہم ام ضعفاؤہم، میں نے کہا کہ ان کے اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہیں یا پھر اشراف ناس ہیں یعنی امیر لوگ ہیں. قلت بل ضعفاء، فقلت بل ضعفاؤہم، میں نے کہا بلکہ وہ کمزور لوگ ہیں. قال ایزیدون ام ينقصون، اس نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں. قلت بل یزیدون، میں نے کہا بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں. قال هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، اس نے سوال پوچھا کہ بتاؤ کسی نے ناراض ہو کر اپنا دین چھوڑا بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں. قلت لا، اس نے کہا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، کہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ میں نے کہا نہیں. قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. وَنَحْنُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اس نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی دھوکہ دیا؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ہم اب ایک صلح کی مدت میں، ہماری ان کی صلح ہو چکی ہے، اب مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا بات ہے. قال وَلَمْ يُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلَ فِيهَا شَيْءٌ غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وہ کہتے ہیں اس کلمے کے علاوہ میں کچھ نہیں بڑھا سکا،
یعنی یہ میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بڑھا سکا ہوں اور کچھ نہیں بڑھا سکا کہ بدگمانی پیدا کرنے کے لیے ہرقل بادشاہ کے دل میں، اس کے علاوہ میں کوئی نہیں بڑھا سکا۔ قال هل قاتلتموه، اس نے پوچھا بتاؤ کیا تم نے اسے لڑائی کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا۔ فقال کیف قتالکم ایاہ، اس نے پوچھا کہ تمہاری لڑائی ان سے کیسی تھی؟ قلت الحرب بیننا بینہ سجال، میں نے کہا لڑائی میں ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے ایک سجال کی، ایک ڈول کی طرح ہے، ینال منا و ننال منہ، کبھی وہ ہم سے کچھ لے لیتے ہیں، کبھی ہم ان سے کچھ لے لیتے ہیں، مطلب کبھی ہماری جیت ہے کبھی ان کی جیت۔ قال ماذا یامرکم، اس نے کہا وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے آباء و اجداد نے کہا اس کو چھوڑ دو، یعنی شرک کو چھوڑ دو۔ ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، اور مجھے حکم دیتے ہیں نماز کا، سچ کا، پاک دامنی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ فقال لترجمانی، ترجمان سے اس نے ہرقل بادشاہ نے کہا قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، تم سے میں نے پوچھا، ترجمان سے کہا کہ اس سے میں نے سوال کیا تھا کہ وہ نسب کیسا ان کا، اس نے کہا وہ بڑے نسب والے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ نبی اسی طرح اپنی قوم میں بھیجے جاتے ہیں، اسی طرح عمدہ نسب کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ وسألتك هل قال احد منكم هذا القول، میں نے سوال پوچھا تم سے کہ یہ قول یعنی نبوت کا قول تم ان سے پہلے بھی کسی نے کیا، نبوت کا دعویٰ کیا ان سے پہلے کسی نے؟ فذکرت اللہ، آپ نے کہا نہیں۔ فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، کہ میں نے کہا کہ اگر کسی نے پہلے یہ بات کہی، نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ دیتا یہ شخص ہے اپنے پرانے کسی کی طریقے کو اپناتے ہوئے اس یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جب کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں تو نبوت کا دعویٰ کرنے کا سینس موجود نہیں لوگوں کے اندر، یہ ایک نفسیاتی سوال تھا۔ وسألتك هل كان من آبائهم من ملك، میں نے تم سے سوال کیا کیا ان کے آباء و اجداد میں انسسٹر کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرت اللہ، آپ نے کہا نہیں۔ قلت لو كان فلو كان من آبائهم من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه، میں نے کہا کہ اگر کوئی ان کے بڑوں میں بادشاہ ہوتا یعنی ان کے آباء و اجداد میں، تو میں کہتا کہ ایک مرد ہے جو اپنے باپ کی، اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت کو چاہتا ہے۔ وسألتكم هل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے جو انہوں نے دعویٰ نبوت کیا اس سے پہلے تم نے ان پر کوئی تہمت کذب لگائی ہے، کبھی تم نے ان کو جھوٹا کہا ہے؟ قبل ان يقول ما قال فذکرت اللہ، تم نے کہا نہیں۔ فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اللہ، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور اللہ پہ جھوٹ بولے، یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہا ہو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو نہ آتی ہو۔ وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء، میں نے تم سے پوچھا کہ لوگوں میں جو اشراف ہیں، امیر ہیں، انہوں نے ان کی بات مانی ہے یا وہ لوگ کے جو کمزور ہیں؟ فذکرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل، تو انہوں نے بتایا کہ کمزوروں نے ہی ان کی اتباع کی ہے، تو اتباع الرسل جو رسول کے تابع ہوتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ امیر نہیں ہوتے، وہ پہل جو ماننے والے ہیں وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، مطلب جن کو لوگ مالی اعتبار سے بڑا نہیں سمجھتے، عہدے کے اعتبار سے بڑا نہیں سمجھتے۔ اور سألتك یزیدون ام ینقصون، میں نے تم سے پوچھا کیا بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فذکرت انہم یزیدون، تو تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں۔ فکذالک امر الایمان حتی یتم، اور ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ مکمل ہو جائے، یعنی پھر وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے۔ وسألتک ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا ان میں سے کسی نے اپنے دین سے ناراض ہو کر دین چھوڑا بھی ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ فذکرت اللہ۔ وقد الایمان حین تخالطہ بشاشتہ القلوب، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں سما جائے، یعنی جب اس کی نورانیت و روحانیت اور دل اس کی بشاشت دلوں میں سما جائے تو پھر دل ایمان سے خالی نہیں ہوتے، دل ایمان سے بھر جاتے ہیں، انسان ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وسألتک هل یغدر، میں نے تم سے پوچھا کیا انہوں نے کبھی غدر کیا یا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اسی طرح رسول بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، میں نے تم سے سوال پوچھا وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، تم نے بتایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کو حکم دیتے ہیں
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو یہ کہتے ہیں، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، اور تمہیں حکم دیتے ہیں نماز کا، صدق کا، پاک دامنی کا۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اے ابو سفیان آپ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب وہ میرے اس جگہ کے، جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ کے وہ مالک بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے یقین تھا وہ آئیں گے۔ لم اکن اظن انہ منکم، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی آخر الزمان نبی آئیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں گمان تھا کہ وہ تم میں ہو جائیں گے۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر میں کسی طرح ان کے پاس پہنچ پاتا، مجھے کاموں سے فرصت ملے، میں ان تک پہنچ سکوں، تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا۔ ولو کنت، اور اگر اندہ میں ان کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمیہ، میں ان کے قدم دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث فی دحیۃ الی عظیم البصرہ، پھر اس نے اس ساری گفتگو کے بعد ایک کتاب منگوائی، یعنی ایک خط منگایا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی طرف، حاکم کی طرف بھیجا تھا۔ فدفعہ الی ہرقل، وہ جو خط تھا ہرقل کو دیا انہوں نے۔ فقرأہ، اس کو اس نے پڑھا۔ فإذا فیہ، اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم الارسیین، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ اس خط مبارک کا مضمون تھا، یعنی یہ محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول بندے اس کے رسول ہیں، اس کی طرف سے ہرقل عظیم روم، ان روم کے بادشاہ کی طرف سلام ہو اس پر جو اتباع کرے ہدایت کی۔ یہی سلام بھیجنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا، جو گمراہ ہو یا کافر ہو۔ اما بعد، اس حمد و صلات کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لیا بچ جائے گا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دوگنا اجر دے گا، جس طرح قرآن پاک میں سورہ اس قصص میں 20 پارے میں بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ عَلَيْكَ إِثْمَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرْسِيِّينَ، اگر تو منہ پھیرے تو تجھ پر ہے تو تیرے جو پیروکار ان کا گناہ۔ پھر یہ آیت اس خط میں لکھی تھی، اے کتابیو آؤ ایک برابر کلمے کی طرف، یعنی ایک کلمہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، یعنی ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہمارے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں، خدا نہ بنائیں، اور اگر تم منہ پھیرو تو کہہ دو فقولوا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، فإنا مسلمون، کہ ہم اسلام لانے والے، ہم سر تسلیمی خم کرنے والے۔ تو اس خط کا مضمون تھا۔ آگے جو اس کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو سے اس کا ترجمہ سنیں گے، اور تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ساری جو گرامر ہے، جتنی ہو سکا ہم گرامر اور الفاظ کی بحث کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔